وہ لڑکا جو تھا آفس بوائے علی حسن نام تھا اس کا, وہ آگے سے اس کو بڑی بدتمیزی میں کہتا ہے کہ تو ٹانگ تھلے کر, اس طرح نا بات کرتا ہے, کندھے کو پیچھے کر کے نا زور سے کہتا ہے کہ ہاں بھائی اب بتا کیا کر لے گا تو میرا. وہ آتا ہے 2 لڑکوں کو سائڈ پہ کر کے سیدھا میری طرف آ رہا ہے میرا گریبان پکڑنے. آفس بوائے ہے, اس کو اسی چیز کی خار تھی کہ ایک کو زخمی کیا, ایک نہیں ہوا ابھی. کزن کو آ کے یہاں سے پکڑ کے ایک ہاتھ سے گولیاں چلا رہا ہے, اندھا دھن فائرنگ کر رہا ہے, اندھا دھن. السلام علیکم, اٹس می زلیخا ناصر اینڈ یو آر واچنگ حسن نثار آفیشل. آج کی یہ کہانی عدم برداشت کا نتیجہ ہے. ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگوں میں قوت برداشت بالکل بھی نہیں رہی اور یہ نتیجہ ہے غربت اور مفلسی کا. ہمارے معاشرے میں کوئی بھی کسی کی خوشی, کسی کا ہنر برداشت نہیں کر سکتا. آج کی کہانی اس عدم برداشت کا نتیجہ ہے, جس کے نتیجے میں یہ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ 2 بچے کال سینٹر میں اپنے سمر ویکیشنز کو کنزیوم کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ صرف ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں اور پین آ کر ان سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے کہ ٹانگ پر ٹانگ کیوں رکھی, اور اس کے نتیجے میں وہ غنڈہ گردی دکھاتا ہے اور ان کی ٹانگوں میں گولیاں مار دیتا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ وہ بچہ موجود ہے جس کے ٹانگوں میں گولیاں ماری گئیں, اور یہ سارا واقعہ کیا تھا ہم ان سے پوچھتے ہیں. السلام. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے ٹانگ؟ جی اب بہتر ہے کافی حد تک. اچھا, تو آپریٹ ہوا ہے. آج آپریٹ ہوا ہے. کتنے دن ہو گئے ہیں اس واقعے؟ میم یہ میرے خیال سے 8 اگست کا واقعہ ہے, 7 o'clock کے راؤنڈ بہت ٹائم تھا. کیا ایسی گالی دے دی تھی؟ کیا اس کی کوئی جو ہے وہ شارک پکڑ لی تھی؟ کیا اس کا سانس آنا بند ہو گیا تھا؟ کیا کر دیا تھا ایسا کہ اس نے گولیاں ہی مار دی؟ میم صرف ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے میرا کزن بیٹھا ہے, کیونکہ اس ٹائم ہے یہ عصر کے ٹائم کی بریک, 6:30 o'clock ٹائم تھا میرے خیال سے. میم گئی ہیں ہماری سپروائزر نماز پڑھنے, سارے بچے ریلیکسیشن کر رہے تھے, وہیں میرے کزن نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا, ٹیک لگا لی پیچھے. وہ لڑکا جو تھا آفس بوائے علی حسن نام تھا اس کا, وہ آگے سے اس کو بڑی بدتمیزی میں کہتا ہے کہ تو ٹانگ تھلے کر, اس طرح نا بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ کام سپروائزر کا ہے, یا کوئی ٹیم لیڈر ہو یا فلور لیڈر ہو, وہ کام یہ کرتے ہیں کہ صحیح کروانا, ڈسپلن میں بٹھانا بچوں کو. آپ کا جو کام ہے آپ وہ کرو, اور ویسے بھی بریک ہوئی ہے, جب میم آئیں گی میں خود بخود ٹانگ نیچے کر لوں گا. جیسے اتنی سی بات ہوتی ہے, وہاں سے وہ مجھے انفارم کرتا ہے واٹس ایپ پہ کہ یار یہ اس طرح نا بدتمیزی کر رہا تھا, یہ مسئلہ کر رہا. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار, ہم باہر آئیں گے, صلاح میں کروا دوں گا تم دونوں کی, اتنا کوئی مسئلے والی بات نہیں, کیونکہ ہمارا آج ٹریننگ ڈے ہے. ہمیں اتنی بات ہوتی ہے, 7 بجے ہمیں ہوتی تھا کلوز اور ان کو ہوتی تھی بریک. ہم باہر آئے ہیں, باہر آ کے جوگر وغیرہ پہن رہے ہیں, تو اتنی دیر میں وہ لڑکا آتا ہے, کندھے کو پیچھے کر کے نا زور سے کہتا ہے کہ ہاں بھائی اب بتا کیا کر لے گا تو میرا, تو اس کا بڑا بھائی بنا ہوا ہے, جو مرضی بنا ہوا ہے, کزن ہے, جو مرضی ہے, تو کیا کر لے گا میرا. میں نے کہا یار دیکھو پہلا دن ہے, پہلے دن ہی اپنی ریپوٹیشن ہم خراب کر لیں تو آگے ہمیں نہیں رکھنا, باس جو مرضی نہیں رکھے گا. یہ بات ہوئی ہے. وہ فل شور کے ساتھ کہتا ہے ہمیں کہ تم لوگ نیچے پہنچو, میں دیکھنا کیا کرتا ہوں. ہم نے اگنور کر دی بات کو, ہم نیچے آئے ہیں. ہم آگے جا کے سلطان مال والی سائڈ پہ روڈ کراس کر کے گئے ہیں, ریفریشمنٹ لے رہے تھے, یعنی بوتل وغیرہ پی لی, کیونکہ کافی دیر وہاں رہ گئے تھے ہم, 3-4 گھنٹے. اتنی دیر میں احسن چودھری جو اونر ہے وہاں کا, باس جو بنا ہوا تھا, جس کا کال سینٹر ہے, وہ آفس بوائے کے ساتھ نیچے آ جاتا ہے, پلازے کے نیچے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ہوتے ہیں 3-4 لڑکے وہی کال سینٹر کے. وہ ہمیں آواز دیتا ہے وہاں سے اور ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ادھر آؤ. میم ہم لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کریں. تو میرا کزن کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں یار, اگر ہم نے یہاں پہ کرنا ہے ورک, 1 مہینہ ہمارے پاس ویسے بھی, چلے جاتے ہیں, صلاح وغیرہ ہو جائے گی. بات اتنی تھی نہیں کہ صرف ٹانگ پہ ٹانگ رکھنے پہ آ کے وہ ہم سے ہاتھا بائی کریں. میم ہم جاتے ہیں روڈ کراس کر کے اس کے پاس, تو وہ ہمارا نا صاف پتہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پاس نا جسٹ اس نے اوپر کال کر دی تھی, 5 منٹس اس نے ہمارے کنزیوم کرنے تھے کہ گھر نہ جائیں.
میرا کزن میری بائک لے کے آ چکا تھا اوپر, ہم صرف نکلنے کی کر رہے تھے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ معاملہ بڑھے. اتنی دیر میں وہ لڑکا آتا ہے پیچھے سے, عبداللہ جٹ 125 پہ, جس کو انہوں نے کال کیا, علی حسن نے کیا, یہ میرے خیال سے حسن چودھری نے کیا. وہ لڑکا آتا ہے پیچھے سے, ہونڈے کو سٹینڈ پہ لگاتا ہے. اتنی دیر میں حسن چودھری کی ٹون ہو جاتی ہے خراب. کہتا جو تم لوگ تماشا کر کے آئے نا, اس کا میں صاف کرتا ہوں. ہم نے کہا صاف کرنے والی بات کیا, نہ ہم نے کوئی تماشا کیا. عبداللہ جٹ جب یہ بات وہ حسن چودھری کرتا ہے, وہ آتا ہے 2 لڑکوں کو سائڈ پہ کر کے سیدھا میری طرف آ رہا ہے میرا گریبان پکڑنے. میرا کزن کہتا ہے بھائی آرام سے, یہاں پہ بات ہو رہی ہے, ہم بھی آرام سے. آپ دیکھیں CCTV میں میرے ہاتھ یوں ہیں, کزن کے بھی ہاتھ یوں ہیں, اس طرح بات ہو رہی تھی. وہ لڑکا آتے ساتھ عجیب وحشیانہ طریقے سے آ کے ہم سے بات کرتا ہے, دھکم پیٹ شروع ہو جاتی ہے. اسی دوران حسن چودھری نے مجھے کر دیا اس سے پیچھے, دھکا دے دیتا مجھے پیچھے کی طرف, اور وہ ہو جاتا اس سائڈ پہ. آفس بوائے جو تھا وہ کزن کے ساتھ لڑنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, آپس میں وہ آتا بھائی کرنا شروع کر دیتے. میم اتنی دیر میں وہ عبداللہ جٹ لڑکا جو تھا اس نے کوئی ویٹ نہیں کیا, اس کو موقع کی تلاش تھی, موقع اس نے کریٹ کر دیا حسن چودھری نے, دونوں کو دور کر کے. اس نے پسٹل نکالا, ایک ہوائی فائر کر کے گالیاں دے کے کہتا کہ اب میں تجھے بتاتا ہوں. اس نے میم 2 فائر مارے ہیں, پوری ٹانگ میں جا کے لگے ہیں میرے, لیکن اس ٹائم اتنا محسوس نہیں ہوا. مجھے فائر مار کے وہ چلا گیا میرے کزن کے پاس. اس نے اس کی کن پٹی پہ پسٹل رکھی ہے, وہاں پہ قدرتی طور پہ گارڈ آ گیا, ایک دم پارکنگ پہ ہی بیٹھا ہوا تھا وہ گارڈ. وہ گارڈ آتا ہے, اس کی پسٹل کو نیچے کرتا ہے. اتنی دیر 30 سیکنڈ اس نے میرے خیال سے ہولڈ آن رکھی ہے اس کی پسٹل. اتنی دیر میں وہ آفس بوائے پھر بھی لڑ رہا ہے کزن سے, اس کو مار رہا ہے, کزن اس سے لڑ رہا ہے. میں دوبارہ جاتا ہوں کزن کے پاس, اس کو پیچھے کرتا ہوں یہاں سے. میم اتنی دیر میں وہ پھر 2 گولیاں چلاتا ہے, جس میں سے ایک آر پار ہو گئی ہے میری رائٹ ٹانگ سے. اس کے بعد میرے اندر ہمت نہیں تھی, میں جا کے پیچھے گر گیا تھا فٹ پاتھ والی سائڈ پہ. میم اتنی دیر میں نا لڑکے نے جب مجھے گولیاں ماری ہیں, ہونڈا نکال کے آیا ہے سروس روڈ پہ جانے کی کر رہا ہے. آفس بوائے ہے, اس کو اسی چیز کی خار تھی کہ ایک کو زخمی کیا, ایک نہیں ہوا ابھی. میم اس نے اس سے پسٹل پکڑی ہے, 7 CCTV میں آ گیا. اس کے بعد باقاعدہ بیٹھنے کے بجائے پسٹل پکڑی ہے, کزن کو آ کے یہاں سے پکڑ کے ایک ہاتھ سے گولیاں چلا رہا ہے, اندھا دھن فائرنگ کر رہا ہے, اندھا دھن. وہ تو اللہ نے بچانا تھا, بچا لیا. میم ایک گولی اس کے بالکل یہاں سے گزری ہے, پیچھے کسی رینڈم لڑکے کو لگی ہے, وہ بھی آفس بوائے تھا. آفس بوائے نہیں, میں کال ایجنٹ تھا. تو میم اتنی سی بات پہ اس نے اتنی اندھا دھن فائرنگ کی. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں, حسن چودھری جو سارے معاملے میں کھڑا صرف دیکھ رہا ہوں, اس کو پتا کہ فائرنگ چل رہی ہے, ایک لڑکا شدید زخمی ہوا ہے, دوسرے کو بھی لگ گئی ہیں. میم وہ پتا کیا کرتا ہے کہ وہ آتا ہے علی حسن کو بائک پہ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ حالات خراب ہو گئے, یہاں سے بھاگ جاؤ. میم وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. اس کے بعد حسن چودھری جو ہے فوری طور پہ اوپر جاتا ہے, سارا لوک اپ وغیرہ کر کے روم شوم سب بند کر دیتا ہے, تالے لگا دیتا ہے, اور وہاں سے ساری ٹیم بھاگ جاتی ہے. اس کے بعد میم ایز یوزل ہم اس کے اوپر کیا کہتے ہیں فٹ پاتھ پہ پڑے رہے ہیں. ریسکیو والے ہیں, پھر ریسکیو والے سیدھا لے کے گئے جناح. پھر آگے جناح میں وہی پولیس رپورٹ وغیرہ بنوائی ہے پہلے, کیونکہ یہ پولیس والا میٹر تھا, پرائیویٹ کوئی بھی نہیں لیتے. تو اس میں بھی یہ 8 اگست کا واقعہ تھا, تو گولیاں آپ کیوں نکلوائیں؟ میم کیونکہ وہاں پہ بنانی تھی جناح میں MLC رپورٹ, اس کے علاوہ وہ کوئی بھی گولیاں نکالنے کے لیے نہیں تھا. اور کچھ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ آپ اندر رہنے دو, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اندر, پڑی رہتی ہیں بلٹس. لیکن میم آج آپ یقین کریں, میں گیا ہوں آپریٹ کروانے, ڈاکٹر نے یہ والی گولی نکالی, وہ کہہ رہا ہے یہ اچھی بلی انفیکٹ کر رہی تھی آپ کو ٹانگ. بس یہ جو کال سینٹر تھا وہاں پہ کوئی اور بھی ایسے واقعات پہلے ہو چکے ہیں, کوئی سنے ہیں آپ نے کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں کسی لڑکے یا لڑکی سے؟ میم وہاں تو واقعات نہیں سنے تھے, لیکن جب میرا بھائی جاتا ہے وہاں پرچہ وغیرہ کروانے اس کے خلاف, تو وہاں پہ یہ پتہ لگ رہا ہے تو عبداللہ جٹ لڑکا وہ پہلے ہی 324 کے 2 پرچوں سے فرار ہے. وہ جو اونر ہے جی نہیں, عبداللہ جٹ جو جس نے گولیاں 5 پہ. جی تو آپ کو پرچہ ہو گیا؟ جی الحمدللہ پرچہ وغیرہ کروایا. سب انسپیکٹر ہیں زین ٹاؤن شپ تھانے سے, وہ کافی زیادہ کوپریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ان کے گھر 1-2 دفعہ ریڈ بھی ڈالی ہیں. میم آپ یقین کریں, اس کی درندگی دیکھ کے, اس کے گھر کے حالات دیکھ کے میں بڑا پریشان ہوا میرا بھائی. جب ان کے گھر ریڈ ڈالی ہے نا سب انسپیکٹر نے, تو آپ یقین کریں پنکھا ان کا بند ہے, ہاتھ والے پنکھے چل رہے ہیں, یعنی کہ بجلی کے پیسے دینے کو نہیں ہے. اور ماں بہنیں ہیں اس کے گھر میں, اور باپ کی اتنی سفید داڑھی. ان کے باپ سے, جو والد صاحب ہیں, ان سے بات ہوئی؟ جی بالکل, سب انسپیکٹر نے ان کو جا کے پکڑا. انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا کیا حرکتیں کرتا پھر رہا ہے, پورے شہر میں دندناتا پھر رہا اور لوگوں کی ٹانگوں پہ گولیاں مارتا پھر رہا. پھر ان کا آگے سے یہ رسپانس تھا کہ کیا کہتے ہیں, ہمارا بیٹا ہفتے سے گھر نہیں آیا, ہمیں کوئی خبر نہیں ہے اس کی, یعنی کہ سب پلاننگ ان کی. اچھا, جو تیسرا بچہ تھا جس کو گولیاں لگی ہیں, اس کا کچھ پتا ہے؟
اس کا نہیں میم پتا, اس کا بھی باب ہمیں پتا لگا تھا کہ اس کو گولی لگی ہے. ایک دو لڑکے گئے تھے ہمارے ہی جاننے والے تھے, اوپر دیکھنے گئے کہ کال سینٹر میں ہے, تو وہاں پتا لگا کہ سیڑھیوں پہ خون گرا ہے. جب CCTV فوٹیج سے دیکھا تو وہاں پہ ہے, وہاں کا لڑکا تھا, اس کو لگی تھی یہاں پہ جا کے. لیکن اس کے بعد ہمیں اپنی ہوش نہیں تھی, کیونکہ ہم خود اپنی اس ٹائم پین میں تھے, کیونکہ 15 منٹس ٹائم تو پتہ نہیں لگا, لیکن اس کے بعد پتہ لگنا شروع ہوا کہ ہاں گولیاں لگی. جو آپ کا کزن ہے اس کو بھی اسی طرح آپ کی طرح ہی گولیاں لگی ہیں؟ نہیں, اس کا اللہ کا شکر ہے میم, اس کا بچ گیا. اس کی یہ والی ٹانگ پہ نا صرف آر پار ہوئی ہے گولی, یعنی گولی اندر نہیں ٹھہری. جیسے میری بالکل یہی ہے ویسے اس کا یہ حساب ہے. اگر یہ تینوں لوگ جو آپ کے ساتھ جنہوں نے یہ کیا ہے یہ آپ کو مل جائیں اور پولیس کہے کہ آپ جو ہیں ان کو سزا دیں, تو کیا سزا دو؟ میم قرآن بھی یہی کہتا ہے, میں خود حافظ ہوں, کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ, ٹانگ کے بدلے ٹانگ. تو میم میرا بھی یہی انصاف ہوگا کہ میں بھی اس کے پاؤں پہ 3 گولیاں ماروں, اور اس کو میں بتاؤں کہ یار جس طرح میں راتوں کو تکلیف میں سو رہا ہوں, ایک ٹانگ یوں کر کے سونا بہت زیادہ میرے لیے مشکل ہے. میں خود ایک اسٹوڈنٹ بندہ ہوں, میں خود ان چیزوں میں کبھی ملوث نہیں. کیا پڑھتے ہو آپ, کہاں سے؟ میں یونیورسٹی آف لاہور سے BScs کر رہا ہوں, کیونکہ میرا صرف سمر چل رہا تھا, اس وجہ سے میں نے تھوڑا ٹائم کو کنزیوم کرنے کے لیے کال سینٹر کے چلا گیا. نہیں تو میرے بھائی نے, میری امی وغیرہ نے بالکل منع کیا تھا کہ کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم یہی ٹائم کوئی کورسز وغیرہ سیکھ رہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہاں. لیکن کوئی بات نہیں, آپ نے اچھا کیا, آپ نے تو اپنا اچھا سوچا. آگے یہ درندے جو, اچھا والد صاحب آپ کے اور والدہ کیا کہتی ہیں؟ میرے والد صاحب کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کو کافی ٹائم ہو گیا, 8 ایئرز ہو گئے ہیں. والدہ کا یہی آگے سے تھا کہ تم بات نہیں مان رہے تھے میری, تمہیں میں منع کرتی رہی ہوں کہ مت جاؤ کال سینٹر, یہ کوئی ورک نہیں ہے. آپ کمیونیکیشن سکلز بھی حاصل کرتے ہو تو ان چیزوں سے نہیں آتے, کیونکہ آپ کیا کر رہے ہو. اور اوپر سے میم جن کا کال سینٹر تھا وہ ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ وہ اسکیم تھا. جی .#. یہ لوگ کیا کرتے, بتائیں کہ اس کا نام کیا تھا, کہاں پہ واقع تھا کہ لوگ بچ سکیں؟ یہ ان کا ہے سٹی اسٹار پلازے میں 4th فلور پہ 10 نمبر روم ہے. اور ان کا یہ تھا O2 نیٹ ورک, یعنی کہ جیسے جیز وارد وغیرہ سیم ہے نا, ویسے ان کا O2 نیٹ ورک تھا UK میں کمپین. یہ لوگ کیا کرتے تھے میم, انگریزوں کو کال کر کے, یعنی UK میں ان کو پہلے ایک سیکورٹی الرٹ میسج کرتے تھے, ان کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے, یہ کریں گے, اور اگر آپ ہماری آفر لیتے ہو تو اس کے بعد آپ کو کوئی بھی نہ کوئی پرائز نکل آتا ہے. میم یہ پہلے سیکورٹی الرٹ میسج بھیجتے تھے 11 ڈیجٹس کا میرے خیال سے. اس کے بعد وہ جب وہ 11 ڈیجٹ دیکھ کے ان کے پاس کوڈ آتا تھا, وہ کوڈ اس کو سینڈ کرتے تھے. وہ 6 ڈیجٹ کا کوڈ جب ان کے پاس آ جاتا, ان کے پاس مین ان کا سارا بینک اکاؤنٹ وغیرہ آ گیا. اسکیم تھا بہت بڑا. اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے تھے میم, سارے جو نمبر آگے ان کو بلیک لسٹ پہ لگا دیتے, بلاک ٹوٹلی. جی, اور لوگ جو ہیں وہ پاگل بن جاتے تھے, جیسے پاکستان میں پاگل بنایا جا رہا ہے. یہاں پر آپ سب بھی الرٹ رہے ہیں, جیسے آپ کو اس بچے نے بتایا ہے کہ یہ اسکیمز ہوتے ہیں, اور ابھی تو یہ اسکیم جو ہے وہ باہر کے لوگوں کے لیے تھا. پاکستانی شاید یہاں کے لوگوں کو تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں, یہاں باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ لوگ اسی طرح کے دھوکے کرنے لگ پڑے ہیں. پر یہاں پہ بات اس دھوکے کی نہیں ہو رہی, یہاں پہ بات اس تکلیف کی ہو رہی ہے جو اس بچے کو اور اس کے کزن کو جو ہے دی گئی ہے, ایک غنڈہ غرد عناصر کی طرف سے یہ تکلیف ان کو دی گئی ہے. اور آپ بھی ان چیزوں سے بچیں. یہاں پر ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ خدارا کسی کو ساتھ جھگڑا نہ کریں. انہوں نے کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا, پھر بھی ان کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا. اب ہم اپنے بچوں کو کام پر اگر بھیجتے ہیں, کچھ سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں, تو آپ جیسے لوگوں کے لیے, ظالم لوگوں کے لیے, ان کو نوالا بننے کے لیے نہیں بھیجتے, ہم کچھ سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پیچھے سے آیت الکرسیاں پھونک رہے ہوتے ہیں, اللہ کی امان میں دے رہے ہوتے ہیں. شاید اس بچے کی ماں نے بھی اللہ کی امان میں دے کے اس بچے کو بھیجا, جس کی وجہ سے اس کی زندگی بچ گئی. آج کل اگر آپ میں برداشت نہیں ہے تو جائیں اپنے جو ہے نا کسی اور چیز کے اوپر اس چیز کا غصہ اتارے. ہمارے بچے آپ لوگوں کے بھینٹ چڑھنے کے لیے نہیں ہے. اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجیے اجازت, ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.